بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ عروہ ابن زبیر راوی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ میں ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے جواب طلب فرمائے۔ نمبر 1، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہم لائق واپسی ہے۔ نجاشی نے عمرو ابن العاص سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا یہ لوگ کسی کے غلام ہیں؟ عمرو ابن العاص نے کہا غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف لوگ ہیں۔ نمبر 2، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ بلا تأمل ہم کو اولیاء مقتول کے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے عمرو ابن العاص نے مخاطب ہو کر کہا کیا یہ لوگ ناحق خون کر کے آئے ہیں؟ عمرو ابن العاص نے کہا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تیسرا سوال، حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کیا ہم کسی کا کچھ مال لے کر بھاگے ہیں؟ اگر بالفرض ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نجاشی نے عمرو ابن العاص سے مخاطب ہو کر کہا اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں اس کا کفیل اور ضامن اور اس کے تاوان کا ذمہ دار ہوں۔ عمرو ابن العاص نے کہا یہ لوگ تو کسی کا ایک قیراط یعنی ایک پیسہ بھی نہیں لے کر آئے۔ نجاشی نے وفد قریش سے مخاطب ہو کر کہا پھر کس چیز کا مطالبہ ہے؟ عمرو ابن العاص نے کہا ہم اور یہ ایک دین پر تھے، ہم اسی دن پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا۔ نجاشی نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس دین کو تم نے چھوڑا اور جس دین کو تم نے اختیار کیا وہ کیا دین ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا جس دین پر ہم پہلے قائم تھے وہ شیطان کا دین تھا اور شیطان کا حکم تھا۔ وہ دین یہ تھا کہ ہم اللہ کے منکر تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور اب جس دین پر قائم ہے وہ اللہ جل شانہ کا دین ہے۔ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے امتوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے، پس وہ رسول سچائی اور نیکی کو لے کر آئے اور ہم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، ان کے پیرو ہو گئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور اس سچے نبی کے قتل پر تل گئے اور یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کو پھر اسی بت پرستی میں لوٹا دے۔ پس ہم اپنا ایمان اور اپنی جان لے کر آپ کی طرف بھاگ کر آئے، اگر ہماری قوم ہم کو وطن میں رہنے دیتی تو ہم نہ نکلے۔ یہ ہے ہمارا قصہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا نے جب حبشہ سے مدینہ منورہ کا قصد کیا تو نجاشی نے سب کو سفر خرچ اور زاد راہ دیا، مزید برآں کچھ ہدایہ اور تحائف بھی دیے اور ایک قاصد ہمراہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت فرمائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں فتح خیبر سے زیادہ مسرور ہوں یا جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ نجاشی کے قاصد نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جعفر آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرما لے کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا، یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کو سواری دی اور توشہ دیا اور ہماری امداد اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ علیہ السلام یقیناً اللہ کے رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے اور وضو کیا اور 3 بار یہ دعا فرمائی اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں نے آمین کہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے قاصد سے کہہ دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو جو کچھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دیکھا ہے اور جا کر بادشاہ سے بیان کر دینا۔